مفتی صاحب، میرے یہاں گاؤں میں ایک کنواری لڑکی کو 2 بچے ہوئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے وطن کا نام اور جہاں سے آپ ہیں وہ مجھے ضرور بتا دیں، کیونکہ اگر میں جواب دیتا ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہوا کہاں نہیں ہوا، تو اس لیے لوگ سمجھ لیں گے۔ بہرحال اگر ایسا کوئی مسئلہ کہیں پر ہوا کہ ایک کوئی کنواری لڑکی اور اس کو بچے 2 پیدا ہوئے یا 1 پیدا ہوا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیے، یہ جو اللہ کی قدرت خاص تھی نا، یہ حضرت مریم کے ساتھ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دنیا میں ایک ہی بندہ ایسا ہے، ایک ہی جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم کے شوہر کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اللہ کی قدرت اور اللہ نے اپنی طاقت دکھائی کہ دیکھو میں بغیر باپ کے بھی پیدا کرنا جانتا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنا جانتا ہوں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ شادی کے بعد ہی بچے پیدا ہوں گے، چاہے وہ جانوروں میں آپ لے لیں یا انسانوں میں لے لیں۔ تو اس کو اللہ کی قدرت بنانا، اللہ کی قدرت ثابت کرنا۔ دیکھو وہاں پر جو حضرت مریم کے ساتھ معاملہ ہوا تھا نا، تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ 3 دن کا بچہ بولنے لگا ہو؟ لیکن آپ قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ان کے شوہر ہی نہیں ہے، تو ان کو بچہ کہاں سے ہوا؟ تو 3 دن کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خود آپ نے واضح خطبہ لمبی تقریر کی اور کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، لیکن اللہ نے لوگوں کے ذہن سے اس برائی کو نکالنے کے لیے کیا کیا؟ 3 دن کے بچے کو بلوایا کہ دیکھو اس قدرت کے ساتھ یہ بھی ایک قدرت کہ 3 دن کا بچہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ نہیں، میری ماں بدکار نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کی قدرت سے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو وہاں پہ جب ایسا ہوا نا کہ بغیر باپ کے اللہ نے ایک بیٹے کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ 3 دن کا بچہ خود صفائی تمہیں دے گا۔ لیکن آج کے دور میں اگر اس کو اللہ کی قدرت بتائی جائے کہ یہ اللہ کی قدرت، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو تو میں نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہو ایسا نہیں سکتا، یہ دماغ میں نہ آنے والی بات ہے۔ کیونکہ جب ایک نبی کی پیدائش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ صفائی دے رہا ہے لوگوں کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تم ایسا سمجھ رہو۔ 3 دن کے بچے نے صفائی پیش کی، تو ان بچوں نے صفائی دی۔ تو بہرحال یہی ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی وہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ کا قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ جب شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد ہی بچے پیدا ہوں گے۔ تو اس قسم کی بات میں زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے مفتیوں نے، علماء سے آپ فتویٰ لیں، تو وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے اس مسئلے کے بارے میں۔ بہرحال میرا جو ماننا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ شادی کو اس نے شرط بنایا ہے کہ جب شادی ہوگی، میاں بیوی ملیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ بچوں کو پیدا کرے گا۔ جوڑے پیدا ہونا کہ 2 بچے، تو یہ اکثر و بیشتر ایسا نہیں، میرے یہاں نہ جانے کتنے عورتوں کو 2 بچے ساتھ میں ہوئے، یہ کوئی وہ بات نہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ 2 بچے دے دے، 1 دے دے۔ اللہ فرما رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں لڑکے دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں۔ اور سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جوڑا بھی پیدا کیا، میں نے تمہیں جوڑا بھی بنایا۔ تو یہ ایک اللہ کی قدرت ہے کہ ہاں وہ جوڑا چاہے بنائے، چاہے تو اکیلا پیدا کرے، چاہے بانجھ رکھے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن شادی سے پہلے ہونا یہ اللہ کی قدرت نہیں، بلکہ اس عورت کی بدکاری ہے، جہاں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو۔ بہرحال آپ اس کی اچھی طریقے سے تصدیق کر کے اپنے یہاں کے علماء سے اگر فتویٰ لیں گے، کیونکہ ان کے سامنے سارا منظر ہوگا، تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی۔